ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو کر بھی ہر بچہ اپنی الگ فطرت لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ میں نے تو اپنے تینوں بچوں کی تربیت ایک ہی طرح جان فشانی سے کی تھی، مگر بڑا بیٹا حامد باقی دونوں بہن اور بھائی سے بالکل مختلف نکلا۔ اس نے مجھے اور اپنے باپ کو وہ غم دیے کہ جن کی ہمیں قطعی امید نہ تھی۔ میرے شوہر ایک امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کی اپنی کپڑے کی مل تھی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے تینوں بچے حامد، ماجد اور سونیا منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، عیش و عشرت کے گہوارے میں جھول کر جوان ہو گئے۔ میری ایک ہی نند تھی جس کا نام سارہ تھا۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی شادی رفیع نے اپنے ایک عزیز اکمل سے کر دی۔ اکمل چونکہ زمیندار تھے اور آموں کے باغات کے مالک تھے، وہ اپنے گاؤں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا گھر بھی ان کے لہلہاتے کھیتوں کے بیچ تھا۔ شادی کے 4 سال بعد سارہ کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے آئزہ رکھا۔ آئزہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ پہلے روز سے ہی اس کی معصوم صورت دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے حامد کی دلہن بنا کر لے آؤں گی۔ میری چھوٹی بہن نادرہ امی ابو کی وفات کے بعد اکیلی رہ گئی۔ میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ مجھے اس کے رشتے کی بہت فکر تھی۔ قریبی عزیزوں میں کوئی رشتہ اس کے لائق نہ ملا۔ ایک روز میری نند اپنے دیور فراز کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ ان کو میری بہن پسند آ گئی۔ سارہ نے فراز کے لیے نادرہ کا رشتہ مانگ لیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ نادرہ قریبی گھرانے میں بیاہی جا رہی تھی۔ رفیع بھی اس رشتے پر مسرور تھے۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور ہم نادرہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ انسان تیاریاں تو خوشی منانے کی کرتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا وقت خوشیوں کا پیام لا رہا ہے یا غم و اندوہ کا۔ نادرہ بھی انہی بد نصیب دلہنوں میں سے تھی جو سہاگ جوڑے میں ہی اپنے ہی خون سے رنگی جاتی ہیں۔ سارہ نے دیور کی شادی کی تیاریاں بہت اہتمام سے کیں۔ ادھر میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بارات کا دن آ گیا۔ سارہ جب تیار ہو رہی تھی تو اس کی اکلوتی بیٹی آئزہ نے خوشی میں اپنی ماں کا جھلملاتا ہوا کامدانی دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس پر میری نند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں میں اپنی اس بچی کی شادی تک زندہ بھی رہتی ہوں یا نہیں۔ کمرے میں موجود اکمل بھائی نے کہا، سارہ منہ سے اچھی بات نکالو، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی بچی کی شادی خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی، معصوم آئزہ صرف 6 برس کی تھی۔ رفیع نے بارات کا استقبال کرنا تھا۔ وہ خوش خوش دوڑتے پھر رہے تھے، سبھی انتظام کرنے والوں کو بار بار ہدایت دیتے، تاکید کرتے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یوں دولہا والوں کا خیر مقدم کرنا ہے۔ نکاح کے بعد ضیافت کا کھانا چن دیا۔ انتظام کرنے والوں کو ہدایت کرتے کہ ایسے کرو، ویسے کرو، یوں دولہا والوں کا خیر مقدم کرنا ہے۔ نکاح کے بعد ضیافت کا کھانا چن دیا گیا اور پھر مہمان رفتہ رفتہ رخصت ہوتے گئے۔ اسی دن انہوں نے سارہ سے کہا کہ وعدہ کرو تم آئزہ کو مجھ کو ہی دو گے، میں اور جیا اس کو حامد کے لیے لیں گے اور اپنی بہو بنائیں گے۔ بھائی جان، میری زندگی رہی تو وعدہ بھی رہا۔ ابھی تو یہ صرف 6 برس کی ہے اور حامد 10 کا۔ مناسب وقت آنے دیجیے، یوں آپ کی بیٹی ہے، چاہے تو ابھی اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بارات واپس جا رہی تھی تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور رفیع کا دل ڈر رہا تھا کہ فیصل آباد سے پہنچتے پہنچتے بہت دیر نہ ہو جائے۔ انہوں نے اکمل بھائی سے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ صبح روانہ ہو جائیں؟ اب تو کافی رات ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگے، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دلہن کو دعاؤں میں رخصت کر دیجیے۔ ہم آپ سے فون کے ذریعے رابطے میں رہیں گے۔ آپ آئزہ کو رہنے دیجیے، ہم کل صبح اس کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ صبح ہمیں دلہا والوں کے وہاں ناشتہ دینے جانا تھا، سو سارہ و اکمل نے آئزہ کو ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ سردیوں کی رات تھی، آئزہ کو بھی نیند آ رہی تھی۔ وہ بخوشی میرے پاس ٹھہر گئی۔ دلہا دلہن والی گاڑی خود اکمل بھائی چلا رہے تھے۔ سارہ بھی اسی کار میں تھی اور مسلسل ہم سے رابطے میں تھی۔ اچانک اکمل کو نیند کا جھونکا آیا اور کار ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ فون پر گاڑی کے ٹکرانے کی آواز اور اپنی بہن کی چیخ خود رفیع نے سنی۔ وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر کار نکال کر گھر سے نکل پڑے۔ حادثے کی جگہ پہنچے تو قیامت کا منظر تھا۔ اس کار میں 4 ہی افراد تھے اور چاروں پر لوگوں نے چادریں ڈال دی تھی۔ اس رات کوئی فون مجھے نہ آیا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سمجھ گئی کہ کچھ ایسی بات ہو گئی ہے جو رفیع فون نہیں کر رہے ہیں۔
صبح کے 10 بجے گھنٹی بجی۔ رفیع کا فون تھا۔ دوڑ کر ریسیور اٹھایا، مدھم آواز میں بولے، تیاری رکھو، مہمان واپس آ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ان کے کچھ بھی نہ بتانے سے میں سمجھ گئی کہ حادثے میں شاید کچھ نہیں بچا ہے۔ تبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پولیس ہسپتال اور تمام ضروری کارروائیوں سے گزرنے کے بعد وہ تقریباً 2 بجے دوپہر لوٹے۔ ایمبولینس ساتھ تھی جن میں ایک دو نہیں، اپنے پیاروں کے 4 جسدیں خاکی تھے، جو حادثے کی بدولت خوشبوؤں اور پھولوں سے مہکتے بنے سنورے ہونے کے باوجود لہو کے دریا میں بہہ گئے تھے، حتیٰ کہ دلہا دلہن پر بھی موت نے رحم نہ کیا۔ روسی لباس میں ان کو کفن کی سفید بے رونق چادروں میں لپٹا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ وقت، وہ منظر، وہ احساس، اس دکھ کو پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ اس صدمے کی حالت کا بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اکمل اپنے دلہا بنے ہوئے بھائی کے ساتھ گئے اور میری بہن سہاگ چوڑیاں پہنے ہوئے اپنے سہاگ کے ہمراہ ملک کے عدم کو چلی گئی۔ رفیع کے دل پر بھی قیامت گزر رہی تھی۔ ان کی لاڈلی اکلوتی اور بہت ہی پیاری بہن بھی تو اسی اڑن کھٹولے میں سوار تھی کہ جس میں باقی تینوں کو اجل نے سوار کرایا تھا۔ عائزہ کو لپٹائے ساتھ اپنی عروسہ نادرہ کا بین کر رہی تھی، اور رفیع اپنی بہن کے ساتھ اس کے سہاگ کا بھی نوحہ پڑھنے پر مجبور تھے۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ایسا وقت کسی پر نہ لائے۔ بہن کو شادی راس نہ آئی اور یہ خوشی ہم کو ناراض کر گئی۔ جب میں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایمبولینس پر حیرت سے نظر ڈال کر پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو وہ بولے، جیا دھیرج رکھو، یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ جب انہوں نے نادرہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا تو میں خود کو سنبھال نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی تھی، اور عائزہ بیچاری جس کو کسی بات کا علم نہ تھا، وہ میرے سہارے کھڑی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی گر پڑی۔ یہ قیامت بھی گزر گئی۔ وقت نے رفتہ رفتہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں پھر سے کھڑا کر دیا۔ وقت جب کسی کو گرا ہوا دیکھتا ہے تو اسی طرح جینے کا فرض نبھانے کو بھی سہارا دے دیا کرتا ہے۔ عائزہ تو بچی تھی، جو مانگتی مل جاتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، لہٰذا وہ والدین کی کمی کو محسوس نہ کرتی تھی۔ میں ہی اس کی ماں تھی اور رفیع نے ماں باپ کا خلا بھر دیا تھا۔ اس کا جی حامد اور ماجد کے ساتھ بہل گیا۔ وہ سمجھدار تھے، عائزہ ان سے کم عمر تھی۔ وہ اس کی خوشی کا خیال کرتے تھے۔ سبھی اکٹھے اسکول جاتے اور ساتھ بازار شاپنگ کرنے کو نکلتے تھے۔ گاڑی میں آپس میں چہلیں کرتے۔ وہ خوش رہتی۔ حامد شروع سے ہی لالچی تھا۔ وہ عائزہ کے ساتھ صرف اس لیے کھیلتا کہ اس کے بدلے اس کی کوئی شے ہتھیا لے۔ وہ تو معصوم تھی، جو کہتا کرتی، اپنا جیب خرچ بھی اس کو دے دیا کرتی، جبکہ ماجد ایسا نہ تھا۔ وہ عائزہ کا بے لوث ساتھی تھا اور بڑے بھائی کو منع کرتا کہ عائزہ کے ساتھ اس طرح پیش مت آیا کرو۔ اس وجہ سے حامد اور ماجد کی آپس میں انبن رہنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ حامد مطلبی ہے اور ماجد عائزہ کا سچا دوست، مگر عائزہ اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ بڑا ہونے کے ناطے وہ حامد سے مرعوب رہتی، اس کی ہر بات مانتی اور ماجد کو خاطر میں نہ لاتی۔ وہ جانتی تھی کہ حامد اپنے چھوٹے بھائی پر غالب ہے، اس کی چیزیں بھی چھین لیتا ہے اور ماجد کچھ نہیں کر سکتا۔ بچپن دبے پاؤں گزر گیا اور پھر تینوں کالج جانے لگے۔ ماجد کو وکیل بننے کا شوق تھا اور عائزہ کہتی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ حامد کو بیرون ملک جانے اور امیر لڑکیوں سے دوستی کا شوق تھا۔ اس کے خواب باقی دونوں بچوں سے الگ تھلگ اور مختلف تھے۔ جلد ہی اس کی سرگرمیاں باہر کی دنیا سے منسلک ہو گئیں، جبکہ عائزہ اور ماجد ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ان کی دوستی گہری ہو گئی۔ اب وہ ماجد کو ہر بات بتاتے اور حامد سے کترانے لگے۔ تاہم اس نے ماجد کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ حامد سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی، کیونکہ اس کی مما کی یہی خواہش تھی۔ گریجویشن کے بعد حامد نے بیرون ملک جانے کی رٹ لگا دی، جبکہ ماجد اور عائزہ نے وکالت میں داخلہ لے لیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ماجد نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ عائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رفیع آڑے آ گئے، کہنے لگے، بچپن سے عائزہ کو حامد کے نام کیا تھا، آپ عائزہ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے، پھر فیصلہ کریں گے۔ عائزہ نے کہا کہ جیسا میری ماں چاہتی تھیں شادی کے لیے، میرے ذہن میں حامد ہی کا خیال رہتا تھا، اس لیے میں ماجد سے شادی کا نہیں سوچ سکتی۔ اس جواب پر ماجد کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم کو حامد کی طرف سے فکر لگی تھی کہ وہ دن رات دوستوں میں گم رہتا تھا، جبکہ ماجد نے پریکٹس شروع کر دی تھی۔ ہم نے سوچا اگر حامد اور عائزہ کی منگنی کر دے تو مدت بعد ہم کو ایک خوشی دیکھنا نصیب ہوگی۔
منگنی کے دن عائزہ بہت خوش تھی، مگر حامد نے مجھ سے کہا کہ وہ منگنی سے خوش نہیں ہے، بہتر ہے کہ عائزہ کو میرے پلے نہ باندھو۔ جب یہ بات ماجد نے سنی، اس نے منگنی رکوانے کی کوشش کی، مگر بھانجی کو خوش دیکھ کر رفیع نہ رکے، بولے حامد ابھی کم سمجھ ہے، بعد میں جب سب صحیح ہو جائے گا۔ ماجد منگنی کی تقریب میں شامل نہ ہوا اور کسی دوست کی بیماری کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، حامد نے رٹ لگا دی کہ اس کو لندن جانا ہے، وہ وہاں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے اور رفیع نے بہت سمجھایا، وہ نہ مانا۔ تب مجبور ہو کر بیٹے کی خوشی کی خاطر رفیع نے ایک شرط رکھ دی کہ تم اسی صورت باہر جا سکتے ہو اگر عائزہ سے نکاح کر کے جاؤ۔ تم کو یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹ آؤ گے اور وہاں کسی سے شادی کا بندھن نہ باندھو گے۔ وہ مان گیا۔ نکاح کا اہتمام ہونے لگا۔ سبھی خوش تھے سوائے ماجد کے۔ وہ اس بندھن کو صحیح نہ کہتا تھا بلکہ زبردستی کا بندھن سمجھ رہا تھا۔ مجھ سے کہا، ماں تیرا لالچی بیٹا بیرون ملک جانے کی خاطر عائزہ سے نکاح کر رہا ہے، بعد میں دیکھ لینا یہ اس بندھن کی لاش کو نہ خاک میں ملائے گا، بہتر ہے ابھی یہ بندھن نہ باندھو۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارے والد میری نہیں سنیں گے، تم ان کو یہ بات کہہ دو۔ اس نے باپ کے سامنے جرأت نہ کی اور خاموش ہو رہا، مگر وہ بہت ناخوش تھا۔ جس روز عائزہ اور حامد کا نکاح تھا، میرا چھوٹا بیٹا اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نکاح میں عائزہ کو باندھ کر اس لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ عین نکاح کے دن حامد نے انکار کر دیا، حالانکہ منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد حامد بیرون ملک اور ماجد اسلام آباد چلا گیا۔ عائزہ نے اس کو بہت روکا کہ یہاں ہی پریکٹس کرو، اسلام آباد مت جاؤ، مگر وہ نہ مانا۔ عائزہ تو حامد کے نکاح پر انکار سے ڈسٹرب تھی۔ اب ماجد کا سہارا چاہ رہی تھی، مگر وہ کہنے لگا، بڑا وکیل بننا میرا خواب تھا، تمہاری وجہ سے میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا۔ دراصل وہ اب عائزہ کے سامنے نہ رہنا چاہتا تھا تاکہ فاصلے برقرار رہیں۔ سال بعد حامد ہم سے ملنے وطن آیا۔ دراصل تو وہ باپ سے پیسے لینے آیا تھا۔ اس کی قسمت انہی دنوں میرے خاوند کی مل میں آگ لگ گئی اور بہت خسارہ ہوا۔ وہ اس صدمے سے نیم جان تھے، مگر حامد کو باپ کے دکھ کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ بدستور ایک بھاری رقم کا تقاضا کر رہا تھا۔ عائزہ نے اپنے ماموں کے دکھ کو محسوس کر لیا اور اس نے رفیع کو مجبور کیا کہ وہ اس کے والدین کے چھوڑے ہوئے سرمائے میں سے رقم حامد کو دے دے۔ جب میرے چھوٹے لڑکے کو پتہ چلا، اس نے مخالفت کی کہ وہ بھائی کو کسی بھی طرح کر کے مطلوبہ رقم دینے کو تیار ہے، مگر عائزہ کے حق میں سے بھائی کو کچھ نہ دیا جائے، یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ رفیع نے یہ فیصلہ کیا کہ حامد نکاح کر کے جائے تو رقم اس کو دے دی جائے گی۔ اس پر حامد نے پھر انکار کر دیا، کہنے لگا کہ وہ عائزہ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے رخصتی کے حق میں فی الحال نہیں ہے، رقم اس کو ویسے ہی دے دی جائے۔ نکاح کے بارے میں تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد وہ فیصلہ کر پائے گا۔ ان باتوں سے اس کے عزائم عیاں تھے، مگر سمجھ کر بھی میرے شوہر خود فریبی کا شکار تھے۔ وہ بھانجی کو حامد سے شادی کے لیے خوش پا کر ہر حال میں عائزہ کی شادی بڑے بیٹے ہی سے کرنا چاہتے تھے، تاہم دونوں بھائی معاملے کو سمجھ رہے تھے۔ تب ہی ماجد نے حامد سے کہا، بھائی اگر تم بیرون ملک رخصتی کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر اس کو ساتھ نہ رکھا تو عائزہ کا کیا بنے گا؟ وہ تو میں نہیں رکھوں گا۔ ابا جان کو سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، نہیں سمجھ رہے، تو میں کیا کروں؟ وہ نہیں سمجھ رہے تو تم ہی صحیح راستہ چنو۔ اگر عائزہ سے نباہ نہیں کرنا تو اس سے رقم بھی مت لو۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو میں اس کا دل کیسے توڑ دوں؟ اس نے خود ہی اپنا سارا زیور لا کر مجھے دے دیا ہے، میں نے اس سے کچھ بھی زبردستی نہیں لیا ہے۔ بہرحال کسی کے سمجھانے سے کوئی سمجھنے کو تیار نہ تھا اور حامد کی خواہش پوری ہو گئی۔ اس کو روپیہ مل گیا اور وہ واپس برطانیہ چلا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے دوران اس کو ایک امیر انگریز لڑکی مل گئی جس سے اس نے شادی کر لی۔ یہ خوشخبری اس نے فون پر مجھے دی، مگر میرے پاس بیٹھی عائزہ سے بات نہ کی، جس پر وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ میں نے ماجد کو اسلام آباد فون کر کے بتایا کہ تمہارے بھائی نے انگلینڈ میں شادی کر لی ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ بات عائزہ کو کس طرح بتاؤں؟ وہ یہ صدمہ نہ سہ سکے گی۔ اس نے کہا کہ ابھی میں فوراً نہیں آ سکتا، اپنی ایک وکیل کولی کو بھیجوں گا، وہ عائزہ کو سمجھا لے گی۔ اس وکیل کا نام عنبر تھا۔ اس نے لاہور آ کر ہمارے گھر قیام کیا اور بڑے طریقے سے عائزہ کو سمجھایا۔
اور اس کو سنبھالا۔ یہ بھی بتایا کہ ماجد تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے، تم اس بے وفا کا خیال چھوڑ دو، وہ تم سے شادی نہیں کرے گا، غم مت کرنا اور ماجد سے شادی کر لینا جو تمہارا سچا ساتھی ثابت ہوگا۔ وہ ترقی کر کے بڑا وکیل بن چکا ہے، جبکہ حامد کسی عورت کی دولت کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ دن عائزہ غمزدہ رہی، پھر میں نے اور رفیع نے بھی اس کو سمجھایا۔ اس کی انسیت ماجد کے ساتھ تھی۔ اس نے حقیقت کو سمجھا تو ماجد سے شادی کو قبول کر لیا، لیکن جب سے اسے علم ہوا تھا کہ حامد نے انگلینڈ میں شادی کر لی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ انہی دنوں جب وہ تنہائی سے اکتا کر بیمار پڑ گئی تھی، ماجد گھر آ گیا۔ اس نے عائزہ سے کہا، دیکھو کون آیا ہے، تمہارا سچا دوست، کیونکہ کچھ دنوں سے میرے دل میں الارم سا بج رہا تھا کہ تم بیمار پڑنے والی ہو۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، تو دیکھو میں آ گیا ہوں، اب تم کو سیر کرانے لے جاؤں گا، ہم خوب گھومے پھریں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ماجد نے اس بار اس کو کافی توجہ دی اور وقت دیا، پھر سے ہنسنے بولنے لگی۔ تب ایک دن رفیع نے بھانجی کو سمجھایا کہ بیٹی، ہم تم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، تمہاری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ تم ہماری بہو بنو، ہمارے ساتھ رہو۔ ہمیں تمہارے لائق نہ تھا، مگر ماجد بھی تو ہمارا بیٹا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ ماموں کی ساری باتیں سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاید اس نے اپنے دل کو اس امر پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان کی منگنی کو 1 ماہ ہوا تھا کہ عائزہ نے ماجد سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسلام آباد چھوڑ کر واپس لاہور آ جائے اور اپنے شہر میں پریکٹس کرے۔ اس نے کہا کہ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کا جی گھبراتا ہے۔ ماجد نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور لاہور لوٹ آیا۔ وہ اب اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بھی احترام کرتا، اس کی ہر بات کا خیال رکھتا، جیسے عائزہ کا دل کوئی نازک آبگی نہ ہو۔ بچپن میں بھی جب حامد اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتا، ماجد ہی اس کے آنسو پہنچتا تھا۔ منگنی کے سال بعد دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس امر کی اطلاع بڑے بیٹے کو بھی دے دوں۔ وہ اب ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ رفیع نے منع بھی کیا، مگر میں نے حامد کو فون پر بتا ہی دیا کہ تمہارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ شادی سے 15 روز پہلے اچانک حامد انگلینڈ سے آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ماں، انگریز بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور بیٹی بھی اس کے پاس ہے، اب بھی وقت ہے، عائزہ کی شادی روک دو، وہ میری منگیتر تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ماجد کو اور لڑکی مل جائے گی، مگر عائزہ کے دل میں میرے کھو جانے کی خلش ہمیشہ رہ جائے گی، جو عمر بھر اس کو تنگ کرتی رہے گی۔ یہ شادی ہم زبردستی نہیں کر رہے، عائزہ کی رضا لی ہے، اب ہم اس شادی کو نہیں روک سکتے۔ کسی لڑکی کا دل کھلونا نہیں ہوتا جس کو جب چاہے توڑ دیا جائے اور جب چاہو جوڑ کر پھر کھیلنے بیٹھ جاؤ۔ شادی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا کہ خود اس سے معلوم کر لینے دو، اگر وہ انکار کر دے تو میں رشتے سے ہٹ جاؤں گا، اگر ابھی تک اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہے تو میرے بھائی کو ہٹنا ہوگا۔ اکیلے میں حامد نے عائزہ سے بات کی۔ اس نے کہا، ایک بار بات کی ہے، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ میرے دل میں تو ماں کی خواہش کا احترام تھا جس کو میں محبت کا نام دیتی رہی، خود فریبی تھی کہ اس جذبے کو محبت سمجھتی رہی۔ اب میرے دل میں نہ تم کو کھونے کی خواہش ہے اور نہ پانے کی آرزو، تم میری نظروں میں اب سے بڑے بھائی جیسے ہو گئے، لہٰذا اسی حیثیت سے ہماری شادی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس لوٹ جاؤ اور پھر کبھی میری زندگی میں نہ آنا۔ ماجد سے محبت ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے، مگر مجھے اس پر بھروسہ تو ہے کہ وہ میرا سچا اور مخلص دوست ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ مجھے اب بس ایک دکھ سکھ کا ساتھی ہی چاہیے جو عمر بھر کے لیے ہو۔ حامد عائزہ کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تو اب کچھ کر نہیں سکتا اور ابا جان کب تک پیسے دیتے رہیں گے، اس لیے عائزہ کے حصے کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور اسے اپنا بنانا ہوگا۔ جب عائزہ نہ مانی تو وہ اسے بلیک میل کرنے لگا کہ اگر تم چاہتی ہو ماجد سے تمہاری شادی ہو اور وہ صحیح سلامت رہے تو اپنے حصے کی کچھ جائیداد میرے نام کر دو۔ عائزہ مان گئی۔ حامد نے عائزہ سے کہا کہ میں کاغذات بنواتا ہوں، تم کہیں باہر آ کر مجھ سے ملنا، دستخط کرنا، گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایک دن حامد کے کہنے پر عائزہ بازار کے بہانے باہر گئی اور حامد سے ملی۔
حامد نے اسے کہا کہ کاغذات میرے دوست کے پاس ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اور دفتر اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے ایک بڑی سی بلڈنگ کے ایک دفتر میں لے آیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی کہ اسے ماموزات پر بھروسہ تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے اور اسے اس سے محبت بھی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ دفتر میں کوئی نہ تھا۔ اسے اپنی عقل پر پچھتاوا ہوا کہ اتنا پڑھ لکھ کر اسے عقل نہ آئی اور اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کچھ غلط محسوس کیا اور وہاں سے جانے لگے، لیکن باہر سے کسی نے دفتر کا دروازہ بند کر دیا اور سلطانہ رات بھر روتی رہی اور اپنی عقل پر ماتم کرتی رہی۔ وہ حامد سے محبت کر کے نہ صرف جائیداد سے بلکہ عزت سے بھی لٹ گئی تھی۔ ادھر گھر میں سب عائزہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے اور پریشان بیٹھے تھے کہ جانے اس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ گیا۔ حامد صبح جب گھر آیا، اس نے اس بات کو نیا رخ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہو، وہ ماجد سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، آپ لوگوں نے اسے زبردستی شادی کے لیے راضی کیا ہو۔ رفیع پچھتاوے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ماجد نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، وہ کہیں نہ ملی۔ رفیع بھی تھک کر بیٹھ گئے، کہتے روز قیامت اپنی بہن کو کیا منہ دکھائے گا۔ میں اور ماجد بھی پوری رات سو نہ سکے۔ 3 دن بعد جب عائزہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور وہ گھر پہنچی تو اس کو دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے۔ اس کے بال بکھرے تھے اور رنگت زرد تھی۔ رفیع اس کی حالت کو دیکھ کر بھانپ گئے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اور وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور اتنا روئی کہ میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، میری بچی بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اور جب اس نے سب کو سچ بتایا، سب سچ کو سن کر ہم سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم حامد کو آوارہ فضول خرچ تو سمجھتے تھے، لیکن یہ نہ سوچا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ہی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ جب حامد کو پتہ چلا کہ وہ فرار ہو گئی ہے، پھر وہ گھر نہ گیا۔ اس صدمے سے میرے شوہر بیمار پڑ گئے اور وہ خود کو عائزہ اور اپنی بہن کا مجرم سمجھنے لگے کہ ان کے ہی بیٹے کے ہاتھوں بھانجی کی عزت محفوظ نہ رہی تھی، اور یوں گھلتے ان کی صحت مزید بگڑتی گئی اور وہ جان سے ہار گئے۔ حامد پھر بھی گھر نہ لوٹا۔ اب میں، ماجد اور عائزہ گھر پر رہ گئے۔ عائزہ ماجد سے نظریں نہ ملا سکتی۔ وہ کہتی کہ اب وہ ماجد سے شادی کے قابل نہ رہی اور ماجد دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ مجھ میں بھی ہمت ہی نہ ہوئی کہ حامد سے رابطہ کر سکوں اور پوچھوں وہ کہاں ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ عائزہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، پر پریشانی کا ایک اور پہاڑ مجھ پر آن گرا۔ رفیع بھی نہ تھے جن کے ہوتے ہوئے میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی۔ رات بھر سو نہ پائی اور پھر مجھے ایک ہی حل نظر آیا۔ میں نے ماجد ہی سے بات کی، اس کو سمجھایا کہ اب اس کی عزت ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ میرے ایک بیٹے نے اس کو رسوا کر دیا اور اپنے بھائی کی غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا، تمہیں اس بچی کو اپنانا ہوگا۔ ماجد ہمیشہ سے میرا فرما بردار بیٹا تھا، ایک دفعہ پھر سے میری بات مان گیا، اور یوں ہمیشہ اس نے عائزہ کو سہارا دیا اور اسے سنبھال لیا۔ شادی کے 7 ماہ بعد اللہ نے عائزہ کو بیٹے سے نوازا، جسے ماجد نے خوشی قبول کر لیا۔ اب عائزہ 3 بچوں کی ماں ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ حامد پھر بھی لوٹ کر نہ آیا۔ کچھ مہینوں پہلے پتہ چلا کہ وہ لاہور میں ہوتا ہے اور نشے کا عادی ہو چکا ہے، مارا پھرتا ہے۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ آج بھی اس کی پریشانی میں گھلتی رہتی ہوں۔ ابھی تک سکون نہیں ملا۔ آخر کو ماں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کی امید نہ کرو جس کو تم چاہتے ہو، بلکہ اس کی قدر کرو جو تم کو چاہے۔